کا وفد کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ اس کا جواب خواجہ صاحب میں آپ سے لینا چاہتی ہوں. اتنے اہم ملک کو کیوں ابھی تک ترجیح میں شامل نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، اس کا شارٹ آنسر یہ ہے کہ جو کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک پاک انڈیا ریلیشنز پہ بات چیت کی ہے، اس پہ تو پاکستان میں ایک انتہائی ایگزوبرنس ہے، پوری اطمینان سے بڑھ کے جوائس ہے. جبکہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو امریکن سٹائل آف پریزیڈنسی اس دفعہ ہے اس کو پلیز لائٹلی نہ لیں. وہ لائٹ ہارٹڈ گفتگو کرتے ہیں، ہیپی گو میری سٹائل میں بات کرتے ہیں، لیکن ان کو پیچھے بہت ہی ایک روبسٹ مارکو روبیو کی پوری ٹیم موجود ہے. تو وہ ان کا طریقہ کار اور طرح کا ہے. ڈپلومیسی جو ہے، دیکھیں ڈپلومیسی از اے آرٹ آف نیگوسیشن. جیسے دونوں پروفیسر صاحبان نے کہا، محترم نے، اٹس اے ویری سیریس بزنس. نو وی شوڈ کم آؤٹ آف دس جوبلیشن تھنگ. اس کا بہت امپیکٹ ہوگا. آپ کو میں 2-3 چیزیں آپ کے نوٹس میں لے آؤں. پہلی بات یہ ہے، ہم آپ کو ٹرافی لینے نہیں جا رہے کہ کون جیتا جنگ ہم نے جیت لی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا نہیں مانتا، نہ مانے، ہمارا اپر ہینڈ ہے. تھینک یو ویری مچ، آگے چلے. اب ڈپلومیسی میں کیا ہے، وہاں پہ ایشوز ہوں گے 3-4 جو میری ہمبل رائے میں. ایک ہوگی نیریٹو کی جنگ. وہ کہیں گے جی وہ ایک ہی نیریٹو ہے، کراس بارڈر وائلیشنز ہیں جی، ٹیررزم ہے، ٹیرر فیکٹریاں پاکستان میں اور بلا بلا بلا. اور ہم کہیں گے جی وہ دیکھیں جی بلوچستان میں یہ کرواتے ہیں تھرو پراکسیز، یہ کرواتے ہیں. دونوں کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ریٹرک زیادہ ہے. وہاں پہ نعرے بازی نہیں چلے گی، وہاں پہ ارناب کا گفتگو نہیں چلے گی، وہاں پہ فیکٹس کے ساتھ بات ہوگی. سیکنڈ ہماری بیٹل ہوگی امیج کی. امیج کیا ہے اس وقت مودی کا؟ پاکستان کے لیے بینیفٹ یہ بات ہے کہ مودی کے امیج کی وجہ سے انڈیا کی جو پلیس تھی ان کمیٹی آف نیشنز وہ نیچے آئی ہے. ہائپر نیشنلزم کی وجہ سے، فیشسٹ اس کی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، اس کی گفتگو کی وجہ سے، اس کا جو ریٹرک پورا میڈیا نے اس کو پروجیکٹ جو کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ نیروٹک لگتا ہے مجھے. راجستھان میں کہتا ہے کہ میرے خون نہیں گرم سندھور بہ رہا ہے. تو وہ اس طرح کی جنگوسٹک گفتگو کرتا ہے، اس سے اس کا امیج یہ ہے. اب معذرت سے ہمارا امیج کیا ہے، میں اس پہ مزید میں زیادہ بات نہیں کرتا. ہماری جمہوریت کی صحت کیا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا. اچھا، پرسیپشن تو ایک الگ چیز ہوگی، لیکن ایک چیز جو ریئلٹی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی ایک معاہدہ موجود ہے اور اس کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا. اس کیس کو تو مضبوطی سے پیش کیا جا سکتا ہے نا. جی بالکل، میں اس پہ آ جاتا ہوں. اب آج دیکھیں ایشوز جو ہوں گے نا، وہاں پہ کوئی ایشوز صرف ڈسکس ہوں گے. کشمیر پہ تو رائے لوگوں کی دنیا میں، دیکھیں وہ بھی بائیلیٹرل بات چلنی ہے، اس میں کیا تیسری فریق آئے گا، وہ دونوں کی مرضی سے ہوگا، جو انڈیا نہیں چاہے گا. سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت ہے انڈس واٹر ٹریٹی. اور میں آپ کے نوٹس میں ایک بات لانا چاہتا ہوں. سلووینیا ایک ملک ہے یورپ میں جو دنیا چھوٹا سا ملک ہے، اور وہ پوری دنیا میں کلائمیٹ، انوائرمنٹ اور واٹر کنسیڈریشنز کی بیسس پہ وہ کہتا ہے کہ کانفلکٹ ریزولوشن ہونی چاہیے، پیس ہونا چاہیے. وہ آج یا کل میں ایک قرارداد پیش کر رہا ہے یو این ایس سی میں. وہ نان پرماننٹ ممبر بھی ہے. آپ دیکھیں وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جی کہ اس کانفلکٹ کو اس سے جے شنکر نے کانٹیکٹ کیا ہے. اچھا، کیا ہماری ٹیم نے اس سے کانٹیکٹ کیا؟ وہ بہت بڑا سپورٹ کرتا ہے اس بات پہ کہ واٹر ایشوز جو ہیں وہ پورے ایکو سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کو کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. اب کیا ہم نے الجیریا سے کانٹیکٹ کیا؟ کیا ہم نے پیناما سے کانٹیکٹ کیا؟ کیا ہم نے گریس اور ڈنمارک سے کانٹیکٹ کیا؟ گایانا سے کانٹیکٹ کیا؟ ہمارے کرکٹنگ ٹائز بھی ہیں ان کے ساتھ. لیکن یہ وہ نان پرماننٹ ممبرز ہیں یو این ایس سی کے. تو ہمیں یہ بہت دیکھیں وہاں پہ لیکن جن ممالک کے آپ نے نام لیے ہیں، یہاں تو بھارت اپنا وفد بھیج رہا ہے، اور ششی تھرور کی قیادت میں امریکہ ایک وفد جا بھی چکا ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ ڈیزائنر سوٹ یا انگریزی اچھی بولنے سے کہتے ہیں وہ امپریس نہیں ہوتے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کانفرنسز، تھنک ٹینکس، آپ واشنگٹن ٹائمز میں، وہاں پہ نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، اکانومسٹ میں، فارن پالیسی میں کوئی آرٹیکلز لکھوائیں، کوئی دانشوروں سے آپ ان کو انگیج کریں. ہم اپنی وہ پیٹی سیاست سے باہر نکل آئیں. اٹس اے ویری ویری سیریس بزنس. ٹھیک ہے، اور اب میٹنگ سے بھی نکلنا ہوگا اور جلد از جلد کوئی نہ کوئی اقدام اٹھانا ہوگا، کیونکہ 21 مئی سے تو بھارت کا وفد جو ہے
وہ مشن پر ہے. ہم کب تک روانہ ہوں گے اور کب تک اچیو کر لیں گے اپنے ٹارگٹس کو, یہ دیکھنا باقی ہوگا. تو خواجہ صاحب, کب تک بھارت بھاگتا رہے گا مذاکرات سے؟ دیکھیں, مجھے تو کوئی امیجیٹ مودی کے ہوتے ہوئے مذاکرات کہیں نظر نہیں آ رہے. امریکہ کا دباؤ بھی کارگر نہیں ہوگا؟ جی, میں عرض کرتا ہوں, مودی کی کل کی سپیچ دیکھ لیں, وہ ان کا ریٹرک اسی طرح ہی ہے, گرم خون بہر رگوں میں ہے اور اس طرح کی گفتگو. لیکن اس کی باڈی لینگویج دیکھیے نا, وہ تو ساتھ نہیں دے رہی اس کا. جی, وہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اس اصل میں کیوں اس بات کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں, انڈیا کا ایک سپر پاور بننے کا ایک خواب تھا اور وہ اسپائرنگ سپر پاور اپنے آپ کو بنا چکا تھا, گریٹ اسپائرنگ سپر پاور. وہ خواب بالکل منہدم ہو گیا, چکنا چور ہو جی, گیا. اور وہ پاکستان کے ایٹ پار آ گیا. وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس وار میں بھی ہمارا پر ہینڈ رہا. اب بات یہ ہے کہ جب وہ ٹاکس پہ آئیں گے تو وی ول ونس اگین بی ایٹ پار. وہ مودی اپنے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات کو اتنی ایزیلی ایکسیپٹ کرے گا. اور پھر وہ بات کرنا کس بات پہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے ٹیررزم کی فیکٹری بند کریں. وہ تو اس, اور کشمیر تو میرا ہے. آپ دیکھیں نا جو دو باتیں وہ کرتا ہے. تو امریکہ یہ بات ڈاکٹر رسول صاحب نے صحیح کہی ہے کہ چونکہ اس کا اسٹریٹجک الائے ہے امریکہ کا وہ, اور امریکہ چاہے گا کہ وہ اس کو اگر امپاورڈ کرنا ہے چائنا کے سامنے تو وہ پاکستان کے ساتھ جنگ والا ماحول کو ختم کرے. لیکن دنیا اس کو اس طرح بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے, چائنا اور امریکہ کی دونوں پراکسیز ہیں, یہ جو جنگ ہوئی ہے. کچھ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بیسکلی بی جے پی اور مودی مجھے لگتا ہے اور ان کا میڈیا جو ہے وہ سب سے بڑی ہرڈل ہے. کہیں سے کہیں میں جتنا بھی مانیٹر کیا ہے وہ نظر نہیں آتا. مائنڈ سیٹ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اصل مسئلہ اس خطے کا مودی ہے. اصل مسئلہ مودی ہے اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے مذاکرات میں.